السلام علیکم نجم شاہ صاحب. وعلیکم السلام بدر بھائی، کیا حال ہے؟ سر ڈر لگ رہا ہے، یقین کریں. جب میں سوچتا اللہ ہوں تو اکبر. ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں کہ میں کہیں تو آپ کو ویڈیو فالو کر چل رہا تھا. گئی میں تو آپ ان کو بد فالو کر رہا تھا. آپ نے اعمالیوں کی، ان اتنی ساری گستاخیوں کی، باتیں کی. نافرمانیوں کی. کیا بنے گا سر؟ میں آپ کو فالو کر رہا تھا. آپ نے اتنی ساری باتیں کی اور اتنے آپ نے پیار سے اور جسے کہتے ہیں نا کہ التجا کے ساتھ، کہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس آیت کے ساتھ آغاز کرتا ہوں. پھر آپ نے کچھ اور اینگل سے سمجھایا. پھر میں نے کہا چلیں اس آیت سے بات کرتا ہوں. تو وہ جب سے آپ بات کر رہے ہیں میں قرآن میں ہی گھوم رہا ہوں. لیکن ماشاء اللہ آئی اپریشیٹ، اور یہ بڑی کمینڈیبل بات ہے کہ آپ اتنا جسے کہتے ہیں نا درد کے ساتھ، اور یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. نوح علیہ السلام کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ میں نے ان کو باواز بلند پکارا، میں نے چپکے پکارا، میں نے اکیلے میں پکارا. تو یہ انبیاء کی سنت ہے. اور تھوڑی دیر پہلے ابھی افطار کے بعد یہاں انگلینڈ میں وہ جو مشہور زمانہ عمر سیریز جو 2012 میں بنی تھی، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور پورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط اور اس کے بعد قریش کی اپوزیشن، تو میں ایسی ایک آدھ ایپیسوڈ دیکھ رہا تھا. تو وہ بھی کچھ ذہن میں چل رہا ہے. پھر آپ نے آخری راتوں کے اعتبار سے مغفرت کی بات بھی کی. لیکن جو اینڈ میں آپ نے بات کی ہے نا کہ جو فلم پوری جو ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ پورا اعمال نامہ جو تیار ہو رہا ہے، میں یہیں سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آلریڈی بیان کر چکے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو بتا چکے ہیں. سورہ الاسراء 17 سورہ اس کی 13 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر انسان کا طائر یعنی کمپیوٹر، آپ اس کو ریکارڈر بھی کہہ سکتے ہیں، ہم نے اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے. اور ہم اسے قیامت کے دن ایک کتاب لکھا ہوا، کتابن یعنی پرنٹ آؤٹ لکھا ہوا، ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے. وَنُخْرِجُ نکالا جائے گا، جیسے باقاعدہ پرنٹر میں سے کاغذ نکلتا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، جس کو وہ بالکل نشر ہوا کھلا ہوا پائے گا. یعنی بالکل ایک ایک چیز ریکارڈڈ لائیو سامنے آ جائے گی، پرنٹ آؤٹ جیسے آپ کہہ رہے تھے. اور پھر حکم ہوگا کہ اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب، پڑھ لے اپنا پرنٹ آؤٹ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. اور بدر بھائی یہ بات اس طرح سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، تیرے رب کے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے. جو لکھا ہوا ہے ایسے ہی ہوگا 100%. کسی کو شک بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی کو شک ہے تو اس کو اسی زندگی میں دور کر لینا چاہیے. اللہ اس کا وہ شک بھی دور کر دیں گے. جس کتاب کا زیر زبر آج تک تبدیل نہیں ہوا، اس کے وعدے کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا قرآن واقعی لیونگ اور لائیو بک ہے، کیونکہ جتنا ہم ٹیلی ویژن کو ٹرسٹ کرتے ہیں، اگر اتنا بھی ہم اللہ کی بات کو ٹرسٹ کر لیتے ہیں جو وہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، تو ہماری زندگی بالکل تبدیل ہو جائے گی. ہم وہ لوگ ہی نہیں رہیں گے کہ جو اس وقت معاشرے کے اندر جس کنفیوژن کا ہم شکار ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نسلیں ہی بدل دے گا اگر ہم اس کی بات کو یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا ہی ہونا ہے جو لکھا ہوا ہے، 100% ایسے ہی ہونا ہے. اور آپ آزما کے دیکھ لیں، میں بھی تھوڑا بہت آزما رہا ہوں، اور میں نے 20 سال میں دیکھا اپنے اندر یا باہر یا آس پاس، وہ 100%. میں اسی لیے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، حالانکہ میں بہت ہی چھوٹا سا ایمان والا ہوں اور کوئی بڑا عالم اور اسکالر نہیں ہوں. دوسری بات آپ نے مغفرت کی کہی، تو میں اس کو بھی انڈورس کرنا چاہوں گا. سورہ آل عمران 3 اس کی آیت نمبر 133 کہ کتنی بڑی مغفرت ہے، اور اگر وہ ہونے کے باوجود میں محروم رہ جاتا ہوں تو مجھ سے بد نصیب کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، اور دوڑو، ہیری، رن، دوڑو، ہیسن، دوڑو الی مغفرت،
اس مغفرت کی طرف، من ربکم جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وجنت اور اس جنت کی طرف، یعنی مغفرت کے بعد جنت ہے، اور اس جنت کی طرف عرضها السماوات والارض جس کی وسعت زمین اور آسمان جتنی ہے. تو اب حضرت بھائی زمین اور آسمان میں تو بلینز آف گیلیکسیز آ گئی اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور کتنی گیلیکسیز ہیں. تو اگر اتنی بڑی مغفرت ہے تو میرے نجم شراز کے کتنے گناہ ہو سکتے ہیں کہ جو اس مطلب کائنات سے بھی زیادہ بڑے کے معاف نہیں ہو سکتے. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ دوڑو اس مغفرت اور جنت، یعنی مغفرت جنت کو اللہ نے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ جیسے ہی مغفرت ہوگی تو جنت اسی زندگی میں، اسی دنیا میں اس کا ٹریلر ملنا شروع ہو جائے گا، اس کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی، اور پھر آگے والی جنت ملے گی. یہ ملے گی کس کو؟ اعدت للمتقین، جو تقوی والا ہے، جو کانشس ہے، جو سوال کرتا ہے، جو سوچتا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، جو تدبر کرتا ہے. جس طرح آپ ماشاءاللہ کتنے زیادہ تگ و دو کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، ہر روز ایک نئی بات کے ساتھ، نئے اینگل کے ساتھ، نئے سبجیکٹ کے ساتھ، نئی مثالوں کے ساتھ، اس کو جد و جہد، تدبر، غور و فکر کہتے ہیں. اور اب آخری بات جو میں دیکھ رہا تھا اتنی دیر سے، وہ قریش مکہ کا بیہیویئر، تو مجھے اس سے خوف آ رہا تھا کہ یا اللہ کہ میں اپنی زندگی میں کبھی میرا ایٹیٹیوڈ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، اور اللہ میرے دل کو ایسا ہی رکھے، اور اسی طرح ایمان کے ساتھ ہی اپنے مالک کو ملے ہم جا کر. تو تھوڑا سا 2-3 آیات میں دیکھیے ذرا ان کا بیہیویئر کیا تھا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. سورہ صاد کی پہلی کچھ آیتیں، 38 نمبر سورہ. والقرآن ذی ذکر، اور قسم ہے، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اور قسم ہے قرآن کی جو کہ نصیحت سے بھرا ہوا ہے. ذی ذکر کا مطلب ہوتا ہے فیلڈ ود ذکر، فیلڈ ود نصیحت، بھرا ہوا ہے. کسی کو بھی نصیحت چاہیے، قرآن کے اندر بھری ہوئی ہے. لیکن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جن لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، وہ تکبر اور مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں. ہم ان سے قبل کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کر چکے ہیں، پس وہ ہائے پکار کرتے رہے مگر خلاصی کا وقت گزر چکا تھا. وہ تعجب کرتے ہیں کہ ان کے پاس انہی میں سے متنبع کرنے والا آیا. یار یہ کیا بدر صاحب جو ہے وہ یہ تو ہماری طرح ہی کاروبار بھی کرتے ہیں، ٹیلی ویژن چینل بھی چلاتے ہیں، اور پھر یہ روز بیٹھ کے ہمیں جو ہے وہ درس بھی دیتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ اسٹرائک بھی کرتے ہیں، اور ہمیں نصیحت بھی کرتے ہیں. تو یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جو ہر باپ کو، ہر بھائی کو، ہر ماں کو، ہر بیٹی کو، ہر مسلمان کو کرنا ہے. اسی طرح پیار سے، پولائٹلی، ادب کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا میسج دیا تو لوگوں نے کہا یہ تو ہم ہی میں سے ہے. تو ہم ہی میں سے ایک وارن کرنے والا آ گیا ہے، اور انکار یعنی جو ریجیکٹ کر رہے تھے اللہ کی نصیحت کو، انہوں نے کہا یہ تو ساحر کذاب ہے، یہ تو ایسے ہی بس جو ہے نا یہ فیبریکیٹ کر رہا ہے، یہ اپنی کوئی ایجنڈا ہے اس کا. کیا اس نے سب الہوں کی جگہ ایک ہی الہ قرار دے دیا ہے؟ بے شک یہ تو ایک بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک اللہ اور ایک کلام، اللہ کے کلمات، کیونکہ اللہ نے، اللہ کا نام تو وہ پہلے سے جانتے تھے قریش، لیکن اللہ نے اپنے احکامات جب دے کر بھیجے، قرآن دے کر بھیجا، سو ان کو یہ بہت تعجب ہو رہا تھا کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں، اپنے الہوں کو، اپنے معبودوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے شاعر بھی ہمارے پاس ہیں، خطیب بھی ہمارے پاس ہیں، اور ہم ان کا یہ جو کلام لے کر آئے ہیں ہمارے سامنے، بس ہم صرف اس سے اللہ کی بات سنیں. تو ان کے بڑوں نے کیا کہا؟ ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو چھوڑو اس کو، تم اپنے معبودوں کی بندگی پر قائم رہو، بے شک یہ توحید کی بات تو تمہارے خلاف ایک منصوبہ ہے، ہم نے یہ بات کبھی بھی پہلے کسی مذہب میں نہیں سنی، بے شک یہ تو ایک من گھڑت بات ہے، یہ انہوں نے خود ہی اپنی انٹرپریٹیشن، اپنی مرضی سے بات کر رہے ہیں. کیا ہم میں سے صرف اسی پر یہ نصیحت نازل کی گئی ہے؟ یعنی صرف انہی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور ہمیں نہیں آ رہی ہے؟ یہ تو میرے ذکر سے ہی شک میں مبتلا ہے، اللہ نے فرمایا، دراصل انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا. تو اللہ معاف کرے، ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کلام قرآن مجید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی زندگی پر ایمان لائے ہوئے ہیں.
ہمارے پاس تو پلس ہی پلس ہے, ہمیں تو صرف ایک دفعہ گڑ گڑا کر جھک کے اپنی اگنورینس, اپنی غفلت کی معافی مانگنی ہے اور دروازے کھل جائیں گے. ورنہ کم از کم میں تو آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا, کیونکہ میں نے تو بہت گناہ کیا اور اپنی مرضی سے زندگی گزاری, لیکن اللہ نے مجھے بھی یہ توفیق دی ہے کہ میں اپنی لائف کو بہتر کروں, اور جو مجھے روشنی ملی ہے میں وہ بیٹھ کے آپ سے شیئر کروں. ورنہ میں بھی شاید وہی جو پہلے کرتا تھا, گٹار لے کے آپ کو صرف گانے سنا رہا ہوتا. لیکن آج جو اللہ نے یہ ذمہ داری اور جو روشنی دی ہے, اور یہ اگر ہر گھر کے اندر شمع جل جائے تو ہم وہ مثالی قوم بن سکتے ہیں جو پوری دنیا کے اندر اپنے ایمان کی اور اسلام کی خوشبو پہنچا سکتے ہیں. بدر بھائی. جی سر کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات بھی ہیں, اب آپ کی بسم گفتگو کے اللہ. بعد بھی کچھ بسم اللہ. سوالات جو ہیں وہ ذہن میں آئے. جیسا یہ بتائیے کہ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اندازہ لگانا کہ اللہ تعالیٰ کا جو رحم و کرم ہے, اس سے زیادہ رحیم کیا ہوگا کہ اگر میں اپنی طرف دیکھوں, اگر ہم اپنی طرف توجہ دیں کہ یار ہم کتنی گستاخیاں نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہر سانس جو ہے ہمیں واپس دے رہا ہے, چونکہ سانس جو ہے ایک ہم لیتے ہیں اور ایک باہر نکالتے ہیں, ہر بار ہر لمحے کا پتہ نہیں کتنے حصے میں جو ہے ہر بار سانس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی صورت میں ہمیں عطا ہو رہا ہے. تو اللہ کی رحمت تو لامحدود ہے. بے شک سر, بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. آپ کی لائن ڈراپ تو نہیں ہو گئی ہے؟ نہیں آواز آ سر, رہی ہے؟ بالکل. مطلب بھائی اتنی انفینٹ اور ایسی رحمت ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بدنصیبی ہوگی کہ اگر ان راتوں میں بھی کوئی محروم رہ گیا اس سے سچے دل سے معافی مانگنے سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کو رحمت للعالمین بنایا. تو اپنی رحمت کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے اللہ نے جو میڈیم چوز کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوز کیا کہ اس رحمت کو آپ ڈسٹریبیوٹ کریں, اس رحمت کو کنوے کریں, کیونکہ یہ مایوس ہوئے ہوئے ہیں, یہ ڈس اپوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں, یہ شیطان کے بہکاوے میں ان کو لگ رہا ہے کہ شاید یہی لائف سٹائل ہے, یہی دنیا ہے, یہی جھگڑا, یہی لوٹ کھسوٹ, یہی لیگ پولنگ, یہی, کیونکہ یہی 1400 سال پہلے ہو رہا تھا. کاروبار کے اوپر جھگڑا, کون رول کرے گا, کون زیادہ پاورفل ہے, کس کی محفل زیادہ بڑی ہے, کس کی پارٹی زیادہ بڑی ہوتی ہے, کون زیادہ بڑی دعوت کرتا ہے, کس کی زیادہ اثر و رسوخ ہے, اس بات کے اوپر قریش کمپیٹ کر رہا تھا. اور یہی آج جو ہے وہ ہم لوگ بھی کرتے آئے ساری زندگی, بڑی گاڑی, بڑا گھر, اور یہ میرا روب اور یہ میں, اور اسی میں ایک دوسرے کو پھر نیچے کرنا, میرا کاروبار اس سے اوپر ہو جائے, میری دھاک زیادہ ہو جائے, میری زیادہ کنٹرول ہو. اور اسی کو آپ بڑے لیول پر دیکھیں بدر بھائی, تو آج سپر پاورز اور جو دنیا کے ملک ہیں وہ بھی یہی کچھ کریں. اپنے ملک کو آپ سیٹ رکھنے کے لیے آپ کتنے اور ملکوں کو کھا پی جاتے ہیں, ان کو آپ غلام بنا لیتے ہیں, یا ان کے اوپر بہت سینکشنز لگا دیتے ہیں, دوسروں کی زندگی ڈیفیکلٹ کر کے آپ اپنے ملک کو کوشش کرتے ہیں. کہ وہ پیس پوری دنیا کا تبھی ہوتا ہے جب چیزیں ایکول ہوتی ہیں, جب بیلنس میں ہوتی ہیں, جیسے اللہ نے پیدا کیا تھا. تو یہی انڈیویجولی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر ہمارے لیے سارے سٹریس, انگزائٹیز, ہمارے ڈپریشنز, ہماری جو سر پہ تلواریں لٹکی ہوئی ہیں یہ اتار رہے ہیں. اور میں یہ آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے, قرآن میرے سامنے ہے, اور جہاں قرآن تلاوت ہوتا ہے یاد رکھیے وہاں پہ اللہ گواہ ہوتے ہیں. اللہ ویسے بھی گواہ ہوتے ہیں, لیکن جب اس کا ورڈ, اس کا کلام کوٹ کیا جاتا ہے یا اس کے کلام کو پہنچایا جاتا ہے, تو پھر اللہ 100% اس کو مانیٹر بھی کرتے ہیں, واچ بھی کرتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا بولا, کس نیت سے بولا, اور کس نے کیا سنا اور کس نیت سے سنا, اور وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے. تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی کینیڈا میں 7 بج کے تقریباً 12-13 منٹ ہو رہے ہیں. جی یہ آیت ختم ہونے سے پہلے, اللہ مجھے معاف کرے میں کسی بیس کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں, یہ آیت ختم ہونے سے پہلے جو بھی سنے گا اور جو اس کو بلیو کر لے گا, یقین کر لے گا, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے معاف کر دیں گے جیسے نیو بورن بیبی ہوتا ہے, جیسے پیچھے کچھ کیا ہی نہیں تھا ڈیلیٹ کر دے گا. تو یہ میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اسی آیت کی وجہ سے بیٹھا ہوں. بڑے بڑے صحابہ کرام نے اسی آیت کے اوپر, یہ ہسٹری میں ریکارڈڈ ہے,
वाशी, हिंद और इस तरह के बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम किए थे, असैसिनेशंस की थी, इस आयत के ऊपर उनकी माफी हुई थी। सूरह जुमर 39 आयत 53, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कह दीजिए या इबादी, ए मेरे बंदो, अल्लदीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म और ज्यादती की है, टाइम बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया, अल्लाह को नहीं जाना, उसके कलाम को नहीं जाना, रास्ते को नहीं जाना, पर्पस को नहीं जाना, जो भी किया है, ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूबा जमीआ, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ कर देते हैं। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, क्योंकि वो है ही गफूर और रहीम। इस आयत के ऊपर कोई डेट, कोई टाइम, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, कुछ नहीं लिखा हुआ। मुझे अपना नाम और टाइम और डेट खुद लिखनी है कि या अल्लाह मैं इस पर ईमान लाता हूं और मैं तुझसे माफी मांगता हूं। तो अल्लाह ताला का जवाब पे ही मौजूद है। मैं सारी जिंदगी माफी मांगता आया, मुझे कभी जवाब नहीं मिला। आज भी 10 रातों में कितनी दुनिया माफी मांगेगी, क्या हमको जवाब मिलता है? लेकिन अल्लाह ताला अपने कलाम के जरिए पहले ही जवाब दे चुके हैं कि इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूबा जमीआ, अल्लाह तमाम गुनाह माफ कर देते हैं। इसका मतलब है अगर मैं अभी अल्लाह के साथ वादा करता हूं, कमिटमेंट करता हूं, अभी इसी लम्हे 7:14 पर, तो ये आयत मेरी जिंदगी का गवाह हो गई, अल्लाह गवाह हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिनके विसातत से ये कलाम पहुंचा, सब गवाह हैं कि अल्लाह ताला ने गुनाह माफ कर दिए। सिर्फ 2 चीजें हमें करनी है आज के बाद। अगली आयत में फरमाते हैं, वह अनीबु इला रब्बिकुम, अब रुजू कर लो अपने रब से, वो अस्लिमु, और निकाल दो जो भी अंदर है, जो भी हमारी रुकावटें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, अल्लाह के सामने रखो, सरेंडर करो। मिन क़ब्ली अन यातियकुमुल अज़ाब, इससे पहले कि अजाब आ जाए। सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। और दूसरी कंडीशन, वत्तबिउ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, फॉलो करो, पैरवी करो उसकी जो तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुआ है, यानी कुरान, किसी और का नाम नहीं लिखा हुआ, इसी को फॉलो करना है। मिन क़ब्ली, इससे पहले के, अन यातियकुमुल अज़ाब बग़ततन, कि अचानक पकड़ हो जाए, व अंतुम ला तशउरून, और तुम्हें उसका शऊर भी ना हो। तो कभी कभी कौमों को शऊर भी नहीं होता, इंसानों को शऊर भी नहीं होता कि उनकी पकड़ हो चुकी है और वो अब एक राउंड अबाउट पे घूमते 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 जिंदगी गुजार बैठेंगे और तुमको अब माफी नहीं मिलेगी। तो अल्लाह हमें आज ये मौका दे रहे हैं। इसका मतलब है मदद भी मिल रही है, माफी भी मिल रही है और सारा पिछला माफ हो रहा है, अगर मैं इस आयत के ऊपर झुक कर आज अल्लाह से कमिटमेंट कर लेता हूं कि या अल्लाह दैट्स इट, अब जैसे तू कहेगा वैसे चलूंगा। बदर भाई, इतनी बड़ी रहमत है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है सर। कुछ क्वेश्चंस आए हैं सर, वो भी आज ले लेते हैं, और कुछ फीडबैक हैं वो भी, अगर आपके पास भी स्क्रीन ओपन हो रही है तो आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। आप बताइएगा अगर कोई आपके सामने कुछ आ रहे हैं। अच्छा सर, क्वेश्चन है कि तौबा और इस्तग़फ़ार में क्या डिफरेंस है? 2-3 लाइनों में मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। इस्तग़फ़ार, इसका मतलब है माफी मांगना, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करना। और तौबा, आमतौर पे हम दोनों का मतलब एक ही समझते हैं कि माफी, तौबा, या अल्लाह तौबा कर ली, मैंने तौबा कर ली। जबकि तौबा का मतलब पलटना, यू टर्न, और ये अल्लाह की सिफ़त है तव्वाब। तो नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह पे माफी थोड़ी मांगते हैं। तव्वाब का मतलब है पलटने वाला, यानी मैं भी तौबा करता हूं अल्लाह की तरफ, और अगर मेरी तौबा खालिस है, मुखलिस है, सिंसियर है, तो अल्लाह भी तवाब हो जाते हैं। यानी मैं बदर साहब को पुकार रहा हूं, बदर भाई, वो जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब है या तो वो सुन नहीं रहे या वो नाराज है मुझसे। लेकिन जब मैं वाकई दिल से पुकारता हूं और अल्लाह मेरी तरफ पलट आते हैं, तो वो तवाब हो जाते हैं। और तौबा का फर्क आपको एक लाइन की आयत से पता लग जाएगा कि इन्नी लगफ़ार, अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक मैं गफ्फार हूं, मैं मग़फ़िरत देता हूं। किसको? लिमन ताबा, जो तौबा करता है, यानी जो पहले पलटता है। मैं माफी मांगी जाऊं और पलटू नहीं, लाइफस्टाइल चेंज नहीं करूं, अपनी आदत नहीं छोड़ू, ग़ीबत करता रहूं लेकिन माफी मांगता रहूं, तो वो कैसे गफ्फार होगा अल्लाह? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं गफ्फार हूं अगर तुम तौबा करो, व आमना, और एग्री करो मेरे हुक्म के साथ, वो असलहा, और अपनी अमिल सालिहन, और अपनी इस्लाह कर लो, उस अमल की करेक्शन कर लो।
सुम्महतदा, और जब तक कि तुम्हारी हिदायत ना हो जाए, तो जैसे हिदायत हो गई, मेरी वो बुराई दूर हो गई, तो इन्नी लगफ़ार, मुझे मगफरत मिल गई। तो मगफरत इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ तौबा, ईमान, अमले सोले, हिदायत। जान छूट गई उस अमल से, ये मगफरत है। जी बताएं। अच्छा सर, क्वेश्चन है कि कलमा की इम्पोर्टेंस सिर्फ पढ़ने से है, कुछ और भी है? देखें, जब कोई नॉन मुस्लिम कलमा पढ़ता है तो वो ऐसे नहीं पढ़ता। वो क्यों पढ़ेगा? वो क्यों कहेगा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है? वो तो खुद अपनी अगर फर्ज करें वो किसी को नहीं मानता तो अपनी ख्वाहिश नफ्स की मानता होगा। इलाहु हवा कहते हैं उसको, ख्वाहिश नफ्स का माबूद होना, उसको भी इलाह कहते हैं। अपनी मर्जी पे चलना भी एक माबूद है। अच्छा, या फिर वो किसी और माबूद का नाम लेता होगा, तो वो एकदम से कैसे कह देगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? या तो फिर वो किसी पर्सनल बेनिफिट पे, किसी मजबूरी पे, जैसे बादशाह हमला करते थे, वो कहते थे अगर तुमने हमारा दीन कबूल कर लिया तो छोड़ देंगे। तो या तो वो किसी मजबूरी में पड़ा है उसने, या फिर जब कोई जेन्युइनली, जैसे मेरी अपनी बेगम साहिबा सलवाज नहीं है हमारे साथ, 10 महीने जब सवाल कर लिए, सवालों के जवाब मिल गए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, चीजें हक हो गई, वाज़ेह हो गई, तो उसके बाद अनाउंस किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये पढ़ा नहीं जा रहा, अब ये अनाउंस किया जा रहा है कि अल्लाह के अलावा, अल्लाह कौन से अल्लाह? अल्लाह जो अपने कलिमात, अपने कलाम कुरान मजीद के जरिए जो अहकामात दिए उन्होंने, जो राइट एंड रॉन्ग बताया, उस अल्लाह के अलावा अब मैं किसी का हुक्म नहीं लूंगा, लूंगी। माबूद का मतलब होता है हुक्म देने वाला। ला इलाह, नहीं है कोई हुक्म देने वाला, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जिसने हुक्म को अमली तौर पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा के एक मुआशरा बनाया, तो मैं सिर्फ कुरान पर ईमान नहीं ला रहा, मैं सिर्फ उसके हुक्म पर ईमान नहीं ला रहा, बल्कि मैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनका पूरा एक मुआशरा बनाना। वरना आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम अल्लाह पर तो ईमान लाते हैं, लेकिन वो जमाना और था, वो हालात और थे। इसका मतलब है हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और मुआशरे को डिनाई कर दिया कि वो जमाना और था। कलमे का मतलब है कि मैं अल्लाह के अहकाम भी मानता हूं, और मेरी लेगेसी, मेरी डायरेक्शन, मेरी दौड़, मेरे मनासिक, मेरी ड्यूटी भी वही है। मुझे एक मुआशरा, कम से कम एक घर, एक फैमिली वैसी बनानी है जैसा कि अल्लाह चाहता है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके खाया था। तो कलमा सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, कलमा पे चला जाता है और कलमे को मरते दम तक निभाया जाता है। कलमा इज अ कमिटमेंट एंड एन अनाउंसमेंट। जी जी, अहमद साहब हैं ब्रम्पटन से। वो पूछ रहे हैं कि वी प्रे इन नमाज बट ड्यूरिंग प्रेयर्स unable to concentrate, how to improve our connection or how to enjoy prayers? अहमद भाई, अगर आप चाइनीज मूवी देखें बगैर इंग्लिश टेक्स्ट के, सब टाइटल्स के, तो आप कैसे कंसंट्रेट कर लेंगे? कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको चाइनीज आती ही नहीं है। तो अल्लाह जिसमें दुनिया और आखिरत, यानी सलात में हम कुरान पढ़ रहे होते हैं, सूरह फातिहा इज द कुरान, और उसके बाद हम जो भी सूरत तिलावत करते हैं, आयात तिलावत करते हैं, वो सब कुरान है। तो जब मुझे ये ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं, और अगर हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो इसका सबूत यह है कि आप कोई भी डिग्री लें और जाके इंटरव्यू में पढ़ के सुना दें उनको किताब, तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। वो तो क्वेश्चन करेंगे और आपका नॉलेज चेक करेंगे, ईमान चेक करेंगे कि ये जानता भी है मार्केटिंग, या ऐसी किताब याद करके इसने जो है वो थ्योरी पास कर ली है। तो हमने चूंकि समझा ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं, इसलिए हमने पढ़ना शुरू कर दिया। तो नमाज को पढ़ना नहीं था, नमाज में अनाउंसमेंट करनी थी। और जो हम अनाउंस करते हैं अल्लाह के सामने खड़े होके, उसका मतलब ये होता है कि या अल्लाह, मैं जो अनाउंस कर रहा हूं ये मेरा ईमान है और मैंने ये बात समझ ली है, आपका हुक्म, आई एग्री विद इट। तो एग्रीमेंट की पहली स्टेज होती है रुकू, और आखिरी स्टेज या फाइनल स्टेज होती है कि मैंने अपना जिस्म, अपना नफ्स, अपनी जात, अपने आइडियाज, अपनी फिलॉसफी, अपने ख्यालात, अपना सारा जो मैंने रखा हुआ था या जस्टिफिकेशन, मैंने सब आपके सामने झुका दी। आज से अल्लाहु अकबर। अल्लाह तो पहले से अकबर थे, लेकिन मैंने अकबर नहीं किया हुआ था अपनी लाइफ में। मैंने उसकी सिफात को, उसके ऊपर ट्रस्ट करने को, मैंने उसके इल्म को, हिकमत को अकबर नहीं किया हुआ था, मैंने और चीजों को अकबर किया हुआ था। तो अल्लाहु अकबर का मतलब है कि आज से
اللہ از مائی ماسٹر, وہی مجھے نالج, وزڈم, زندگی گزارنے کا طریقہ, رائٹ رانگ, وزڈم, کس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, حقوق, رشتے, اکانومی, دنیا کے ساتھ لیڈرشپ, ریسرچ, ٹیکنالوجی, ایوری تھنگ. اللہ اکبر. کیونکہ اس سے بڑا سائنٹسٹ کون ہے, اس سے بڑا علم والا کون ہے, اس سے بڑا حکمت والا کون ہے. سو آپ سمجھنا شروع کر دیجئے. پہلے سورہ فاتحہ کو سمجھیے, پھر اس کے بعد جو آپ پڑھتے ہیں اس کو سمجھیے, تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا خیال ہو ہی نہیں سکتا کہ ادھر ادھر جائے. کیونکہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کسی میٹنگ میں, کسی دوست سے, کسی کاروبار کی بات کر رہے ہوتے ہیں, آفس میں بات کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کا فوکس 100% ہوتا ہے, بیکاز یو نو وٹ یو آر سیئنگ. تو جس دن آپ سمجھ کے پڑھیں گے اس دن آپ کے خیالات ادھر ادھر نہیں جائیں گے. جی صحیح. ناظرین جو ٹیلی ویژن پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ. وہ واٹس ایپ کے ذریعے, اس فون نمبر کے ذریعے جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ ہمیں سوال کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. اور جو سوشل میڈیا پہ ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہیں, فیس بک پہ جو ہیں, وہ ہمارا پیج جو ہے وہ آپ پلیز اس کو شیئر کیجئے گا, اور سوال جو ہے وہ اپنا آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. سر یہ سوال ہے کہ نماز فرض, روزہ, حج فرض ہے, کیا قرآن بھی فرض ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. ان الذی فرض علیک القرآن, یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہمارے ساتھ بدر بھائی, یہ اتنا بڑا زیادتی ہوئی ہمارے ساتھ کہ ہم نے جز تو فرض کر لیے, کیونکہ 5 پلرز, 5 آیات ہیں, 5 احکامات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا میریکل, کامیابی, اور پورے 23 سال کی محنت اور پوری ایک معاشرہ اسٹیبلش کرنا, وہ بغیر قرآن کو فرض کیے کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ قرآن تو بچوں کے حقوق بھی بتا رہا ہے, بڑوں کے حقوق بتا رہا ہے, میاں بیوی کے تعلقات بتا رہا ہے, معاشرہ کیسے بنے گا, عدل و انصاف کیسے بنے گا. اب آپ مجھے بتائیں, اگر عدل و انصاف کی آیات کو فرض نہ کیا جائے تو معاشرے میں عدل و انصاف ہوگا؟ آج کینیڈین لا کو اگر آپ فرض نہ کریں تو پاکستان والا حال ہو جائے گا. نہ ٹریفک پہ کوئی رکے گا سگنل پہ, نہ کوئی کسی, جس کا جو دل, جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا وہ اتنا اپنا مائٹ از رائٹ ہو جائے گی. تو یہ کیوں پیس ہے, کیوں اتنا سکون ہے کینیڈا میں اور امریکہ, انگلینڈ اور بہت سارے ملکوں میں؟ بیکاز رول آف لا ہے. تو اسی طرح جب تک قرآن فرض نہیں ہے اس وقت تک زندگی میں رزلٹ نہیں ہے. تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ سورہ القصص 28 اس کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان الذی فرض علیک القرآن, بے شک وہ جس نے تجھ پہ قرآن فرض کر دیا, لرادک الی معاد, وہ تجھے تیری منزل تک پہنچا دے گا, لوٹا دے گا. تو میرا آپ سب سے سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز فرض ہو گئی تو وہ ہم پر کیا ہو گئی؟ سنت میں فرض ہو گئی. تو یہ وہ سنت ہے جو کہ فرض بھی ہے اور سنت بھی ہے. قرآن وہ معجزہ ہے, قرآن سے ہمارا رشتہ وہ رشتہ ہے کہ جو فرض بھی ہے اور سنت بھی ہے. اور فرض کو آپ کوئی obligation یا مجبوری نہ لیں کہ یہ essential ہے. جیسے پانی فرض ہے, کھانا فرض ہے, اس کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے. اسی طرح قرآن فرض ہے, قرآن کی حکمت فرض ہے, قرآن کا روشنی فرض ہے, قرآن کا علم فرض ہے, قرآن کی صفات فرض ہیں, ورنہ ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے, دنیا جو ہے ہم سے آگے نکل جائے گی. تو اللہ نے قرآن کا ایمان فرض ہے, تو اس لیے صلاۃ بھی اسی لیے فرض ہے کہ قرآن نے حکم دیا, زکوٰۃ بھی اس لیے فرض ہے کہ قرآن نے حکم دیا. یہ تمام پلرز جو ہیں, 5 پلرز توحید, یہ اس لیے فرض ہے کہ قرآن فرض ہے. تو یہ ہم سے کچھ سمجھنے میں ہماری کوتاہی ہے یہ کہ ہم نے شاید قرآن کو سمجھا کہ یہ پڑھنا ہے اور باقی چیزیں فرض کریں. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے, ابھی جو سوال آیا تھا احمد بھائی کا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو فرض کیا ہوتا تو آج ہم نماز سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے. آج ہم نے, جیسے ہم نے کہا کہ تعلیم فرض ہے, ایک بچے کو پڑھانا لکھانا فرض ہے, تاکہ یہ نہ ہو کل کو لوگوں کو پوچھ رہا ہو کہ ہاں جی اخبار میں کیا خبر آئی ہے آج. اسی لیے بچپن سے افلا یتدبرون القرآن, یہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کی ایک ایک آیت جو آپ کی زندگی میں استعمال ہو رہی ہے, ویلڈ ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے بہت ساری آیات میری زندگی میں نہ آئیں, لیکن جو آیات میری زندگی میں ویلڈ ہیں آج کے دن,
وہ فرض ہے مجھ پہ, ورنہ لا الہ الا اللہ کیسے کر سکوں گا میں. جی سر کچھ پیغامات اگر آپ کے پاس ہیں تو دیکھ لیں پھر, اور ورنہ میں پھر کچھ سوالات ہیں وہ اس کی طرف چاہوں. جی ضرور بدر بھائی, میں ابھی کامنٹس کھولتا ہوں. ناظرین جو فیس بک پہ ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارا پروگرام ضرور شیئر کیجیے گا. جی سر. کل بھی بہت سارے میسیجز آئے تھے, بس وہ گفتگو میں ہم. جی فوزیہ اسلم باجوہ کہتی ہیں ایبسلیوٹلی ٹرو, یونیورسل ٹروتھ ہے, کیا روزے کے بغیر لیلۃ القدر کا حصول ہو سکتا ہے؟ آئی مین اگر بیماری کی وجہ سے کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو. جی بدر بھائی جواب دے دیں اس کا. جی جی بالکل, پلیز بتائیں. دیکھیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت 185 آپ پڑھ لیجئے, سورہ بقرہ آیت 185, اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے نیچے, جہاں پہ اوپر کہا ہے کہ روزے رکھو, تو نیچے فرما رہے ہیں کہ مریض ہو تو وہ پھر بعد میں گنتی پوری کرے یا کھانا کھلائے. تو قرآن نے اس کا جواب دے دیا آپ کو کہ آپ بعد میں رکھ لیجئے, عید کے بعد رکھ لیجئے, اور یا پھر کھانا بھی کھلا سکتے ہیں آپ, کفارہ بھی دے سکتے ہیں. اب بات ہے لیلۃ القدر کی. لیلۃ القدر جو ہے اس کا تعلق آپ کے نفس سے ہے. لیلۃ القدر یعنی آپ جو اللہ سے جو بھی چاہ رہے ہیں, معافی چاہ رہے ہیں, اللہ کا قرب چاہ رہے ہیں, رحمت چاہ رہے ہیں, اس کا تعلق آپ کے نفس سے ہے. تو روزہ جو ہے وہ جسم کا بھی ہے اور نفس کا بھی ہے. اگر کسی وجہ سے آپ جسم کا روزہ نہیں بھی رکھ پا رہے, کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں, وہ دوائی لیتے ہیں یا وہ انجیکشن لیتے ہیں, ہر طرح کے پیشنٹس ہیں, وہ نہیں رکھ سکتے کھانے پینے کا روزہ, لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ نفس کا روزہ نہیں ہوگا؟ نفس کا روزہ ہی ایکچولی دیکھا جائے تو اصل روزہ ہے. کھانے پینے کا جو روزہ ہے وہ تو ہمیں ایک ایکسٹرا کوشش کرنے کے لیے, ہمیں چیک کرنے کے لیے کہ یہ اپنی جو فیوریٹ چیزیں ہیں, کھانا پینا, بھوک پیاس, کیا یہ اس کو بھی اللہ کے حکم پہ چھوڑتے ہیں. اور کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی ہم کھانے پینے کو روکتے ہیں تو ہم ایکسٹرا الرٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, تو ہمیں اللہ کا خیال رہتا ہے ہر وقت. تو اگر 12 مہینے ایسا خیال رہے ہمیں, اس کو نفس کا روزہ کہتے ہیں. سو نفس کا روزہ مسلمان کا مرتے دم تک کا ہے, جس دن اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو اور میری خواہش اور دعا ہے کہ علماء کرام, ہمارے دانشور, ہمارے مفتی حضرات, ہمارے پڑھے لکھے اسکالرز, وہ اس پر زیادہ سے زیادہ پورا سال بات کریں, صرف رمضان میں نہیں, کہ ایک مسلمان کا روزہ, یعنی اب روزے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا, اچھائی کے اوپر بھی اپنے آپ کو ہولڈ کر لینا اور برائی سے بھی اپنے آپ کو روک لینا, اس کو کہتے ہیں روزہ. فَلْيَصُمْهُ, صوم, سیام. تو مرتے دم تک آپ نے, میں نے ان پرنسپلز کے اوپر سٹینڈ لینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ایک پرنسپلز دیے ہیں, اس کو کہتے ہیں روزہ. اور 30 دن جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا بھی ہوگا. تو لیلۃ القدر سے تو اللہ آپ کو نہیں روک رہے, عبادت سے تو آپ کو نہیں روک رہے, آپ کو اس کے رحمت کی بھیک مانگنے سے, توبہ مغفرت مانگنے سے تو نہیں روک رہے. تو اس لیے نفس کا روزہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. لیلۃ القدر بھی آپ اس کے لیے ایفرٹ کر سکتے ہیں, اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں, اللہ سے رشتہ اپنا استوار کر سکتے ہیں. So that doesn't stop you. جی بدر بھائی. جی بالکل. کوئی اور پیغام ہے یا میں اپنے سوالوں کی طرف چلتا ہوں؟ جی مائرہ خان کہتی ہیں یس 100% نفس کا روزہ. فرح ناز کہتی ہیں بے شک. تو شکر الحمدللہ کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. کلمہ طیبہ if we practice will result in حیات طیبہ. سبحان اللہ. یہ ہے ہماری آڈینس ماشاءاللہ کینیڈا ون ٹی وی کی جو ایک جنریٹ ہوئی ہے. آصف آفاق کا یہ میسج ہے کہ کلمہ طیبہ if we practice it practically will result in حیات طیبہ. رانا منور کہتے ہیں زبردست نجم بھائی. ام ہادی کہتی ہیں ماشاءاللہ. اور آصف آفاق کہتے ہیں کہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے 39-53 جس میں اللہ تعالیٰ نے معافی آفر کی تھی ہمیں, تو انہوں نے کہا count me in, may Allah forgive me and accept my repentance. مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے بدر بھائی, جب ہم وی کی بجائے می کرتے ہیں اور خود کو پیش کر دیتے ہیں. Allah never says so stressed out or go get worried. He always says trust me. Countless blessings. فوزیہ کہتی ہیں سبحان اللہ.
The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told us that the most beloved acts of worship are those that are consistent, even if they are small. MashaAllah. The greatest calamity is ignorance. सबसे बड़ी जो तबाही है वो जहालत है. हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उनके मरातिब बुलंद करे, वो ये फरमाते हैं. आसिफ अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम यूएसए, और वालेकुम अस्सलाम. हमजा हनीफ वालेकुम अस्सलाम. भेजते रहिए. अनम उमैर कहती हैं कि दिस प्रोग्राम शुड कंटिन्यू इवन आफ्टर रमजान, सोल्स नीड. ओके. हुमायूं अजमल खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कुरान में जहां जहां लफ्ज अल किताब आया है वहां कौन सी किताब का जिक्र है? अल्लाह किसी और किताब को क्या लिफ्ट कराएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे अल्लाह को तमाम मखलूक पे सुप्रीमेसी है, फजीलत है, ऐसे ही अल्लाह को कलाम पे तमाम कलामों, अल्लाह के कलाम को तमाम कलाम फजीलत है. अल किताब का मतलब है द बुक. ज़ालिकल किताबु ला रैब फी. अल्लाह की किताब, अल किताब उसका पर्सनल नाम है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इतना इकरा किया, इतना पढ़ा कि उसका नाम ही कुरान पड़ गया. कुरान अल किताब का सिफाती नाम है, और इसी किताब का एक नाम फुरकान भी है, इसी किताब का एक नाम हक भी है, इसी किताब का एक नाम नूर भी है, जिक्र भी है, बुरहान भी है, सुल्तान भी है, हिकमत भी है, और खबर भी है, नजीर भी है, बशीर भी है. तो बेतहाशा सिफात हैं इस कलाम की. अल किताब उसका पर्सनल नाम है. Exactly, this should continue after Ramadan. हुमायूं कहते हैं अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा. हमारी फेसबुक पे भी, मेरे इंस्टाग्राम पे भी, और इंशाअल्लाह ताला अगर हम कर सके तो इंशाअल्लाह बदर भाई के साथ हम कुछ जरूर कंटिन्यू करेंगे. अच्छा जी नजर बदर भाई. साहब, क्वेश्चन है कि कुरान और हदीस का आपस में क्या रिश्ता है? उफ, बदर भाई आज तो आपने सारा जो है ना वो एक ही प्रोग्राम के अंदर, माशाअल्लाह. दैट्स गुड. कुरान और हदीस का रिश्ता ये है कि कुरान अल्लाह का कलाम है जो अल्लाह ने भेजा इस दुनिया में, और हदीस जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कुरान बयान हुआ. यानी किताब लिखी हुई फॉर्म में अल्लाह की आयत है, और जब उसको पढ़ के सुनाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी हिकमत दे दी थी. और कुरान जिक्र, ये वो कुरान है जो नसीहत से भरा हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन फरमाते हैं कि पहले ऊंट को बांधो फिर दुआ करो. ये क्या है? ये विजडम है, ये तकवा है. इसके ऊपर मैं आपको, मतलब मैं तो बहुत था इल्म रखता हूं, लेकिन फिर भी सुबह तक आपको आयात बता सकता हूं इस एक हदीस को एक्सप्लेन करने के लिए. तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान का इल्म हासिल करे और दूसरों तक पहुंचाए. जैसे ही आप ये अमल करना शुरू करेंगे, अल्लाह आपको बेहतरीन बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि आप कमिट भी हो जाएंगे, और खुद दूसरों को बताते हुए खुद भी कमिट हो रहे हैं, और साथ अपनी भी आहिस्ता आहिस्ता हिकमत में इजाफा हो रहा है कि अच्छा ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं था. बदर साहब ने आज ये बात की, मैं आयात ढूंढ रहा था. क्यों? क्योंकि जब बात डिफरेंट एंगल से आती है तो उसी कुरान को जो मैंने पहले समझा था उसकी और डेप्थ खुलती है. तो आप जरा सोचें कि जिनको अल्लाह ने पढ़ाया उनकी हिकमत का क्या लेवल होगा. तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को समझाते थे, कोई वाकया हो गया, कोई सिचुएशन हो गई, किसी को जहाद पे भेज रहे हैं, किसी से कह रहे हैं कि तुम अपने वालिदैन की खिदमत करो, कभी कह रहे हैं कि जो कुरान की मशगूली में बिजी हो जाता है, जो कुरान की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में बिजी हो जाता है, उसको दुआएं मांगने वाले से ज्यादा अता करता हूं. हदीस कुदसी. कहीं पे फरमाते हैं कि अपनी कौम से मोहब्बत करना गलत नहीं है, चाहे वो कौम हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, या कोई भी कम्युनिटी कह ले, लेकिन जुल्म में उनका साथ देना ये तबाही है. इसके ऊपर पूरा कुरान सपोर्ट करेगा. तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को आसान करने के लिए, समझाने के लिए मिसाल यूज की, या कुरान का क्रक्स बयान कर दिया अपने अल्फाज में, उसको हदीस कहते हैं. सो इसका रिश्ता ये है कि फाउंडेशन
جب تک آپ لا اور فاؤنڈیشن نہیں جانیں گے آپ کو حدیث کی ڈیپتھ اور اسپرٹ کبھی بھی نہیں مل سکتی. کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں کو جب ساتھ رکھیں گے, قرآن اللہ کا لا ہے, اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا فرمایا یہاں پہ, یہ کیوں کہا, کیا موقع محل تھا, کیونکہ حدیث کا بھی موقع محل ہے. سو ایکسپلینیشن کو آپ کیسے سمجھیں گے جب فاؤنڈیشن ہی نہیں جانتے ہوں گے, جب لا ہی نہیں جانتے ہوں گے. سو اس لیے یہ لازم و ملزوم ہے آیت کے ساتھ بہت ساری احادیث جو ہیں وہ اس کی اور ڈیپتھ کو بڑھاتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور حکمت ہے جو حدیث کی فارم میں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے. مطلب آج 2 بلین مسلمان جو ہیں اگر صرف ایک حدیث کے اوپر اکٹھے ہو جائیں تو کل ہی دنیا کوئی اور دنیا ہوگی. میں یہ بات آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے, اگر 2 بلین لوگ اس کائنات کے اندر کہتے ہیں کہ ہماری زبان سے سلامتی ملے گی اور ہمارے ہاتھ سے سلامتی پہنچے گی, تو پھر دیکھیں کہ ہر طرف سلامتی ہو جائے گی, کیونکہ 2 بلین لوگ 2 بلین ایمبیسڈرز آف سلامتی, کوئی مذاق نہیں ہے. 10 ایمبیسڈرز آف سلامتی نے پوری ہسٹری چینج کر دی, عشرہ مبشرہ نے, تو 2 بلین کیا کر سکتے ہیں آپ خود سوچیں. سو اس لیے یہ بہت گہرا رشتہ ہے قرآن اور حدیث کا. یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے. خاتم النبیین جو فرما گئے ہیں اس کی ڈیپتھ کو سمجھتے سمجھتے ہماری زندگیاں گزر جائیں گی. جی بدر بھائی. جی سوال ہے نجم صاحب کہ ہماری تلاوت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں کتنا فرق ہے؟ یہ مجھے بہت درد کے ساتھ اور بڑے افسوس بھی ہے میرے اوپر بھی کہ میں بہت سال زندگی کے وہ تلاوت نہیں جانتا تھا کہ جو تلاوت کا حق ہے. الذین آتیناہم الکتاب, بے شک وہ لوگ جنہیں ہم نے عطا کی ہے اپنی کتاب, یتلونہ, وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں حق تلاوتی ہی, کہ اس تلاوت سے حق ہو جاتا ہے. حق کا مطلب ہوتا ہے بدر بھائی کہ جج کے پاس 2 پارٹیاں آئیں, ایک نے کہا میں ٹھیک ہوں, دوسرے نے کہا میں ٹھیک ہوں. جج نے دونوں کی بات سنی اور پھر اس کے بعد اس نے حق بتایا کہ ایکچولی حق یہ ہے, وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو. تو ایسی تلاوت جو حق بیان کر دے کہ نجم صاحب یہ آپ کی حرکت ٹھیک نہیں ہے اور یہ حرکت آپ کو کرنی چاہیے, یہ صحیح نہیں ہے اور یہ صحیح ہے, ایسی تلاوت جو فرقان کر دے, وہ فرقان جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی صورت میں نازل کیا, جب اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے ذریعے لوگوں کو بتایا تو اس کو کہتے ہیں حق کا تلاوتی, کہ سامنے والے کو حق مل گیا. ہم یہ سمجھے بدر بھائی کہ حق کا تلاوتی کا مطلب ہے صرف خوبصورت آواز سے اس کی قرات کرنا. وہ تو ہے ہی ایک کوالٹی جو کسی کو ملتی ہے, ہر کسی کے پاس وہ آواز نہیں, ہر کسی کے پاس وہ ایبیلٹی نہیں, وہ میلڈی نہیں, وہ جسے کہتے ہیں ایبیلٹی, صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو ان ٹیون اتنی خوبصورت ادا کر سکے جو ماشاءاللہ مشری صاحب اور بڑے بڑے پاکستان میں بھی ہیں. نجم میرا بڑا اچھا دوست ہے, قاری نجم, اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں دنیا میں. میرا دوست ابراہیم الدردساوی ہے, آپ ضرور سنیے, پیلسٹینین امام ہے, ینگ, میری بلکہ ریکویسٹ ہے ان کو بلاتے ہیں مدر بھائی. تو یہ بڑے بڑے قاری ہیں, لیکن جو تلاوت کا سٹینڈرڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیا وہ سورہ بقرہ 2 اس کی آیت 129 ہے. یہ کوئی میرا فلسفہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اے ہمارے رب انہی میں ایک رسول بھیج. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, جو کیا کرے گا, یتلو علیہم آیاتک, جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے گا. ہم نے اکیلے تلاوت کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر آیات تلاوت کی تھی, کیونکہ جب لوگوں پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کسی وجہ سے کی جاتی ہیں, وہ کسی موقع پر کی جاتی ہیں, وہ کسی ریزن سے کی جاتی ہیں, وہ کچھ سمجھانے کے لیے کی جاتی ہیں, کچھ بتانے کے لیے کی جاتی ہیں. تو کیسے تلاوت کی تھی, یعلمہم الکتاب, کہ ان کو علم مل گیا تھا کتاب کا, والحکمہ, ان کو وزڈم حکمت مل گئی تھی کتاب کی, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ ہو گیا تھا, وہ پاک ہو گئے تھے. تو کیا آپ نے اور میں نے ایسی تلاوت کی جس سے مجھے علم ملا, مجھے حکمت ملے, میرا تزکیہ ہو, میرے بچوں کا تزکیہ ہو, میرے گھر والوں کا تزکیہ ہو, میرے عزیز و اقارب کا تزکیہ ہو, میری مسجد کا تزکیہ ہو, میرے
ہمسایوں کا تذکیہ ہو، جو بھی میرا آربٹ ہے، تو تلاوت حق کے ساتھ ہے، اور تلاوت علم، حکمت اور تذکیہ، یہ پورا پیکج ہے. تلاوت ایک کمپلیٹ نظام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال ایسی تلاوت کی کہ معاشرہ بن گیا. نعوذ باللہ، اگر صرف وہ عربی میں یا بغیر کسی مقصد کے نعوذ باللہ تلاوت کر رہے ہوتے تو معاشرہ کیسے بنتا؟ تو یہ تلاوت کا معجزہ یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جو شرک سے پاک ہو گیا، جو کفر سے پاک ہو گیا، جو عدل و انصاف کی جو دھجیاں اڑا رہا تھا، جو بے انصاف معاشرہ تھا، جو ظلم والا معاشرہ تھا، ایسی تلاوت کی جو دلوں میں اتر گئی، جس نے دل بدل دیے، اور لوگ جو ہے قیامت تک کے لیے وہ ایک مثالی قوم بن گئے. یہ ہے تلاوت رسول کی، اور ہم سب کے لیے یہ فرض بھی ہے اور یہ سنت بھی ہے کہ ہم بھی ایسی ہی تلاوت اپنائیں. جی بدر بھائی. سر سوال ہے کہ دنیا شارٹ ہے اور آخرت فار ایور، لیکن ساری توجہ ہماری دنیا پر ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. سورہ یونس پڑھ لیجئے، اس کے اندر یہ آیت ہے. تو اللہ کا ایک دن میرے دنیا کے 1000 سال، تو ہماری اگر کوئی 80 سال جیتا ہے بدر بھائی، تو اس کی تقریباً عمر بنتی ہے اللہ کے حساب سے 10 منٹ. تو 10 منٹ کے اندر جنگیں عظیم بھی ہو گئیں، دو اور پتہ نہیں کون کون سی جنگیں بھی ہو گئیں. ہم نے جو ہے وہ انویڈ بھی کیے، ملک قتل عام بھی کر دیا، لاکھوں کروڑوں لوگ کی اسیسینیشن بھی ہو گئی، ہم نے انجوائے بھی کر لیا، عیاشیاں بھی کر لی، مر بھی گئے. تو 10 منٹس کے اندر یہ زپ کر کے ٹائم گزر گیا. اور جب وہ اٹھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت ہی کم دیر ٹھہرے. تو ہمارے استاد محترم نے، بابر بھائی نے، ایک دفعہ بڑی زبردست مثال، وہ اسٹڈی کلاس میں ایک رسی لے کر آئے، اور وہ رسی جو ہے بہت لمبی رسی تھی، اور اس رسی کے پہلے کونے پہ ایک ریڈ ٹیپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک نشان بنا دیا، ایک ریڈ ٹیپ سے، کہ یہ جو ریڈ ٹیپ ہے رسی کے اوپر، یہ جو اتنی سی ہے، یہ زندگی ہے اس دنیا کی، اور یہ جو باقی رسی ہے یہ آخرت ہے فار ایور. کیونکہ اللہ کے حساب سے زندگی کو موت نہیں ہے، انتقال ہے، لیکن زندگی از فار ایور ہے. سو اب ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کیا ہم اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. کیونکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اوپر کراس لگا دیں جی بس دنیا چھوڑے اور میں جا کے کسی ٹیلے پہ بیٹھ کے، جنگل میں بیٹھ کے جو ہے میں عبادت کرتا ہوں آخرت کی. نہیں نہیں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سامنے رکھیں. اس دنیا کے اندر ہمارا ٹیسٹ ہے، اور یہ بہت چھوٹا ٹیسٹ ہے. اس کے بعد جو ریوارڈ ہے، چاہے وہ جہنم ہے یا جنت ہے، وہ فار ایور ہے، ابداً ابدا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں پہ موت کو بھی موت دے دی جائے گی، وہاں پہ امتحان نہیں ہوگا، وہاں پہ جنت از فار ایور، اور اللہ معاف کرے جہنم، آگ از فار ایور. سو اس لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، تو ہم اس دعا کو بھی سمجھیں اور اس انداز میں. تو ہمارے استاد ایک مثال دیتے ہیں کہ جب ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے ہو تو کافی پیو، کافی مشین کیوں خرید رہے ہو؟ کیونکہ ابھی تمہاری فلائٹ اناؤنس ہو جانی ہے. سو انجوائے دس ورلڈ ایز مچ ایز پاسبل ود ان دا باؤنڈریز، but at the same time focus and target on آخرت. کیونکہ ہمارا یہ بنیادی ایمان ہے کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ ہمیں ایمان اللہ پر بھی ہے، اللہ کے احکامات پہ، اور آخرت پر ہمارا ایمان ہے. ہم کوئی بھی عمل بغیر آخرت کو فیوچر میں ڈالے نہیں کرتے. اس لیے بچوں کی پلاننگ، اپنی زندگی کی پلاننگ، فیوچر پلاننگ کے اندر آج سے آخرت بھی ایڈ کر لیں، کہ میں ایسا کاروبار کروں کہ اس کی آخرت بھی اچھی ہو، میں ایسا رشتہ بناؤں، میں ایسا ہسبینڈ ڈھونڈوں، میں ایسی بیوی ڈھونڈوں، میں ایسا تربیت کروں بچوں کی کہ ان کی آخرت جو ہے اینڈ تک یہ میرے ساتھ ہی جنت میں ہو، میں ان کے ساتھ جنت میں ہوں. تو پھر یہ لائف جو ہے، یہ جنت یہیں سے شروع ہو جائے گی. جیسے بدر صاحب نے اس دن کہا تھا کہ کیا یہاں پہ بھی جنت کا ٹریلر ملتا ہے؟ تو وہ اسی طرح ملتا ہے. جب ہم دنیا میں آخرت کی زندگی جیتے ہیں تو پھر ہم پانی کو، کھانے کو، فروٹس کو، رشتوں کو، اچھی گاڑی کو، اچھے کپڑوں کو، everything that Allah gives us we enjoy a lot more. جی نجم صاحب، کچھ نشید جو ہے وہ ہم کمپلیٹ سننا چاہ رہے ہیں،
8 بجے تک ہمارے پاس وقت ہے، لیکن کوئی نشید جو ہے وہ اپنی جو آپ کو زیادہ پسند ہے وہ سنا دیں، یا کوئی ایسی جو ابھی تک ہم نے ان پروگراموں میں آپ نے نہیں سنائی۔ جی ہم نے ابھی لانچ کی تھی پچھلے سال ہی، اور میں نے بہت کم پڑھی وہ، ہم اور اس دفعہ پھر اس کو ریوائیو کیا ہے ہم نے پاکستان میں، اور ایک آدھ دن میں جتنا بھی ہمارے پاس ریکارڈنگز آئی ہیں ہم اس کو کمپائل کر کے ایک نئی اس کا ویڈیو بھی لانچ کر رہے ہیں۔ دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ آج کووڈ 19 کا بھی دور ہے، تو اسی کے لیے ہم نے یہ ہم پڑھی تھی، اور اس کے علاوہ جو تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، کسی بھی قسم کی بیماری میں، کل بہن کا کال آیا تھا، سو آپ سب کے لیے، گھروں کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل سے جو نکلی ہے، دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی، یہ دعا ہے رب کریم سے، مصیبت سے ہم کو نجات دے، دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی۔ اللہ رکھ لے ہمارا بھرم، اللہ کر دے اپنا کرم، کر دے اپنا کرم۔ دستور اس دیس کا ایسا ہے، کوئی ہاتھ خالی نہ جائے، دستور اس دیس کا ایسا ہے، کوئی ہاتھ خالی نہ جائے، اس ماہ مقدس کی شان میں ہر گھر سے نیکی کی خوشبو آئے، دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی۔ اللہ رکھ لے ہمارا بھرم، کر دے اپنا کرم، دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی، یہ دعا ہے رب کریم سے، مصیبت سے ہم کو نجات دے، دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سر، جیتے رہیں، جیتے رہیں، جیتے رہیں، آپ انشاءاللہ ہی مدد کل بڑھائیے۔ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ، نئے موضوع ڈسکس کریں گے، نئے سوالات لیں گے۔ ناظرین جو سوشل میڈیا پر ہمارے دوست ہیں، پروگرام کو ضرور شیئر کریں، کومنٹس میں اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں، ہم کل ان کے جواب حاصل کر سکتے ہیں نجم شراز صاحب سے۔ لاسٹ میں سر نجم صاحب، بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں رمضان شریف میں، اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت والی زندگیوں میں اضافہ فرمائے، کچھ کہنا چاہیں ان دنوں کے لیے، ہم کیا کریں اور کون سی تسبیح جو ہے وہ کریں تاکہ جو ہے رمضان جب گزر جائے تو یہ تسبیحاں ہمارے ہاتھ میں رہیں۔ جی صرف ایک بات ہی بس آخری بات ہے، وہ یہ کہ جو بھی آپ نے پڑھنا ہے ضرور پڑھیں، لیکن یہ دل میں رہے کہ رشتہ بنانا ہے اس کے ساتھ، ان 10 دنوں میں اس کے ساتھ رشتہ بنا لیں، کیونکہ اگر یہ رشتہ بن گیا تو پھر یہ صرف رمضان کا محتاج نہیں ہوگا، یہ رشتہ قبر تک اور قبر کے بعد آخرت تک ہمارے ساتھ ہوگا۔ میں اگر بدر بھائی کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک خاص ٹائم کے لیے، جب تک میرا ان سے مفاد جڑا ہوا ہے، اگر میں وہ دوستی کروں گا تو اس کو دوستی نہیں کہیں گے،
صحیح. اگر مجھے ان سے واقعی دوستی کرنی ہے تو پھر مجھے مرتے دم تک کے لیے کرنی ہے، آخرت تک کے لیے کرنی ہے. اور دوست بھی وہی اچھا ہوتا ہے جو اینڈ تک ساتھ ہے اور آخرت میں بھی ساتھ ہے. تو اللہ کے ساتھ رشتہ بنانے کے لیے عبادت کریں تو عبادت چینج ہو جائے گی آپ کی. پھر ہمیں ایک ایک لفظ کا پتہ ہوگا کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں. ہماری ٹانگیں کانپیں گی، ہم لرزیں گے، اور ہم چاند رات پر بھی ہمیں پتا ہوگا، عید والے دن بھی ہمیں پتا ہوگا، اور عید کے بعد بھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ میں نے اللہ سے کیا کمٹمنٹ کی ہے اور اللہ نے میرے لیے کیا کیا ہے. وہ پھر آپ کو اس وقت پتہ لگے گا جب آپ اللہ کے سامنے واقعی سچے دل سے گر جائیں گے کہ اللہ بس اب صرف تو چاہیے. I need you by my side. That's it. So Allah, I want you from you. یہ دعا ہونی چاہیے. بہت شکریہ نجم صاحب. تب کل تک کے لیے خدا حافظ، انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں. بہت Thank you شکریہ. very much.